ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر ٹی وی 8 نیوز بریکنگ میں۔ ناظرین، آج اس وقت ہم کوئٹہ میں موجود ہیں، رضا اور رحمان کے پاس موجود ہے، جو کوئٹہ پریس کلب کے صدر ہیں اور ماشاءاللہ تیسری بار یہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں۔ 3 دفعہ منتخب ہونے سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پریس کلب کوئٹہ میں اپنے صحافی بھائیوں کے لیے کتنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے۔ انہوں نے ابتدا ہی میں وہ کام کر دکھائے جس کا کہ ہمارا جو جیپ ہے، جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، ان کا جو منشور ہے اور موٹو ہے کہ پازیٹیو جرنلزم، تو اس حوالے سے مثبت میڈیا کے حوالے سے انہوں نے ایک تو ٹریننگ اکیڈمی قائم کی، دوسرا صحافیوں کے لیے رہائش کے حوالے سے پریس کلب کوئٹہ میں ہی ایک ایسا نظام لے کے آنے جا رہے ہیں جس سے جو دوسرے شہروں کے صحافی ہیں جب وہ آئیں گے تو یہاں پہ وہ کم خرچے پر رہائش بھی رکھ سکیں گے۔ تو آئیں ان سے مزید معلومات لیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں صحافیوں کے لیے مزید کیا اقدامات اٹھائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، ٹی وی 8 بریکنگ نیوز میں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جی میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں کچھ اس حوالے سے کوئٹہ پریس کلب کے حوالے سے اور یہاں پر کوئٹہ کے اندر جو صحافی برادری ہے اس کے حوالے سے کوئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور دوسرے شہروں کے لوگوں کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں کہ کوئٹہ پریس کلب نے اب تک جو ایک فلاحی ادارہ بھی ہے، اس نے اپنے فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ اور یہاں پر جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں خصوصاً انٹرٹینمنٹ کی اور دوسرے اس کے علاوہ کیا اقدامات اٹھائے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اقدامات میں نے اپنے دور میں وہ کیے یا اس سے پہلے ہمارے جو بھی اقدامات ہوئے کوئٹہ پریس کلب کے لیے، آپ ایک بڑی ہیوج بلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں، خوبصورت بلڈنگ ہے، اور اس کا شمار بھی کوئٹہ کے علاوہ جو ہے پورے پاکستان میں تمام پریس کلب میں اس کا شمار ایک خوبصورت بلڈنگ کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جتنی ایفرٹس اور جتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ ہم تمام دوستوں کے تعاون سے ہوا ہے، ان کی مدد سے ہوا ہے اور ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی ایک تنہا میں نہیں تھا، بلکہ میرے تمام دوست اس میں شامل رہے اور انہوں نے اس خوبصورت بلڈنگ کو، جو کہ کوئٹہ میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورثہ ہے۔ سر، جو صحافی ہیں پورے پاکستان کے، ان کے ساتھ ایک بڑا امتیازی سا سلوک رکھا گیا ہوا ہے، اور خاص کر جو مین شہروں کے پریس کلبز ہیں ان میں ان صحافیوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے جو کہ یونین تک ہی محدود ہیں۔ پریکٹیکلی ورکنگ جرنلزم کے حوالے سے ان کی کتنی ورکنگ نہیں ہوتی، اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو پریس کلب، دوسرے جو شہروں کے پریس کلب ہیں، ان کو اس حوالے سے اہمیت نہیں دیتے جس طرح ان صحافیوں کو دینی چاہیے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ صحافیوں کو پریس کلب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کس قسم کی سہولت مہیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، اگر اسلام آباد کا پریس کلب دیکھیں، نیشنل پریس کلب ہے، لاہور کا پریس کلب ہے، یا کراچی کا، کوئٹہ کا، پشاور کا، تو ایک پریس کلب ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو پریس کلب ہے، کیونکہ وہ ایک صحافیوں کے لیے ایک گھر کی مانند ہے، ایک گھر ہے سب کا۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا گھر جو ہے وہ کوئی پریس کلب ہے۔ بے شک۔ تو اسی طرح ہم اس میں جو مشروم گروتھ ایک بہت عرصے سے صحافیوں میں، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو، یا کچھ مخصوص لوگوں کو پریس کلب میں جو ہے وہ جگہ فراہم کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم جو ہے یہ کچھ عرصے سے، صحافت کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے اس میں مالکان کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا شعبہ تھا کہ اس کو کہتے تھے پیغمبرانہ جو ہے شعبہ ہے، اور اس کی ایک بڑی حیثیت بھی تھا، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس کو چوتھا ستون بھی گنا جاتا تھا۔ لیکن اس میں ایسی مشروم گروتھ آئی ہے مالکان کی صورت میں۔ آج آپ دیکھیں گھی والے ہیں، سگریٹ والے ہوں گے، دوسرے جو لوگ صحافت سے وابستہ نہیں ہیں وہ آ کے یہاں پر ہے اسکولز کے جو کاروبار کرتے ہیں، تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت سا ورکنگ جرنلسٹ میں بھی بہت سے لوگ جو وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ صحافی ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے اس شعبے کو ایک اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔
کہ سوشل میڈیا نے اس میں لوگوں کے کس طریقے سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کی جاتی اور اس میں ایسی خبریں دے دی جاتی ہیں کہ جس سے اس شعبے کا جو تقدس ہے میں سمجھتا ہوں وہ پامال ہو رہا ہے۔ پازیٹیو جرنلزم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے کی ہے تحقیق والی نہیں ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد ہی جس طرح آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، کہاں بڑے بڑے صحافی تھے، بڑے بڑے اخبار تھے، آج کہاں وہ گئے؟ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو اس شعبے کے اندر بھی بہت سی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں تبدیلی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، پازیٹیو تبدیلی آئے تو وہ ہے، اگر آپ ریٹنگ کے چکر میں اگلوں کی عزتوں کو اچھالیں گے تو وہ کوئی پازیٹیو وہ نہیں ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ سٹیزم آ چکا ہے اور پروفیشنلزم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو نچلی سطح پر جائیں تو صحافت کے اندر بھی اگر اوپر کی سطح پر ہے تو نیچے تک بھی یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، نیچے بھی یہی حال ہے کہ مشروم گروتھ آ جانے کے باعث جو صحافت ہے وہ بھی اس کو بھی پامال کر رہے ہیں، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا عین ہے، جو بھی اس حوالے سے تو وہ سب کچھ اس کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں ہیں آگے ہیں جو بلیک میلنگ اور اس کے حوالے سے کرتے ہیں، زرد صحافت کو وہ زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر آپ نے صحافیوں کے حوالے سے آپ بھی آئے دن روز سنتے ہیں کہ مالکان نے اتنے صحافی نکال دیے، اداروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کے پاس کوئی اور کام بھی نہیں ہے، بے روزگاری پہلے ہی زیادہ ہے اور صحافیوں کو بھی بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ دوسرے شہروں کی طرح کیا کوئٹہ میں بھی اسی طرح ان کا اتصال کیا جا رہا ہے یا یہاں پہ آپ نے کسی کو ان حوالوں سے آپ کی طرف سے کوئی پروٹیکشن ہے صحافیوں کو؟ دیکھیں جی، یہ پورے ملک کا یہ کیسز ہیں اس حوالے سے، اس میں کوئٹہ بھی بالکل متاثر ہوا ہے، بہت سے لوگ ہیں یہاں۔ ہم شروع سے اپنی جو ہماری بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے جس کی افیلیشن جو ہے وہ PFUJ کے ساتھ ہے، برنا گروپ کی، تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کوشش کریں کہ اس میں لوگوں کو جو تنخواہیں اور چیزیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ہم اس میں لے جا کے چیزوں کے سامنے رکھ کے دیکھیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تنخواہوں کا یہاں پر شروع سے اگر ہم دیکھیں تو شروع سے بلوچستان کے اندر بہت کم تنخواہوں پہ لوگوں کو رکھا گیا۔ اب وہ کم تنخواہوں کے اوپر جتنا گزار بسر ہو سکتا تھا لوگوں نے کوشش کی، لیکن اب جب یہ بحران شروع ہوا تو اس کے اثرات کوئٹہ میں بھی آئے۔ پہلے ہی ہم اس حوالے سے بہت وہ تھے کہ جی یہاں پر لوگوں کو، میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے جتنا صحافیوں نے اور ہمارے دوستوں نے جدوجہد کی اور اس کے ساتھ یہاں کی قوم پرست جماعتیں ہوں یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، قومی لیول کی جماعتیں ہوں، ان کے شانہ بشانہ جدوجہد کی ہے، خصوصاً بلوچستان کے حقوق کے لیے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ تھا کہ جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا تو ہم اس میں تھا کہ اب لوگوں کی جو ہے صورتحال، مالی حالات بہتر ہوں گے صحافیوں کے، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، آپ دیکھیں پورے ملک میں اس بحران نے جس طریقے سے گرفت کی ہے اور جس طریقے سے اس نے اس کو جگڑ لیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہاں کے صحافی، کوئٹہ کے صحافی بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آج وہ لوگ نان شبینہ کے بھی محتاج ہو گئے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہماری یونین کی طرف سے، لیکن یونین کے پاس خود اس وقت کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ ان کی کوئی مالی مدد کر سکیں، وہ کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے جن کو نگاہ، کیونکہ جو صحافی اس شعبے سے وابستہ ہیں، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو نکالا گیا ہے جنہوں نے 30 سال 40 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہے۔ اچھا سر، ایک چیز جو آپ نے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں جو پریس کلب بنے ہوئے ہیں، لیکن جو کام آپ نے کیے ہیں اس طرح کا کام ابھی تک کسی اور شہر سے سننے یا دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ نے ایک بڑا مثبت اقدام اٹھایا کہ نئے آنے والے صحافیوں کے لیے آپ نے ایک اکیڈمی، اور وہ بھی ایک پوری بلڈنگ آپ نے تیار کروائی جہاں پہ آپ نے نئے صحافیوں کو ٹریننگ دینی ہے۔ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ شروع سے ہمارے دوستوں میں ایک چیز بڑی اس پر بحث بھی ہوتی تھی کہ یار یہاں پر
دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے آپ یہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر جس طرح اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے دوسرے شعبوں میں، سیاسی شعبے میں وفاق کے حوالے سے ہوتا ہے، حقوق کے حوالے سے ہوتا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں بھی یہاں پہ لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ تو ہمارے دوست اس پر ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ یار کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کو تربیت دیں کہ وہ آگے چل کر ایک اچھے صحافی بنیں اور ان کو اس میں ٹیلنٹ بھی ہو۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، ٹیلنٹ بلوچستان کے اندر بہت ہے، اب اس کو ہم پالش کرنا چاہتے ہیں، پالش کریں گے، اس کو اجاگر کریں گے، اس ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت عرصے سے میڈیا اکیڈمی کی بات چل رہی ہے۔ پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ اس حوالے سے ہم نے یہ آئیڈیا دیا تو ڈاکٹر مالک صاحب کی یہاں حکومت تھی، تو ڈاکٹر مالک صاحب نے اس پر یہ کہا کہ انہوں نے بجٹ میں اپنے اس کے لیے 40 لاکھ روپے رکھے، اور اس ٹائم میں ہی صدر تھا کوئٹہ پریس کلب کا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو سٹارٹ کریں، ہمیں آپ کے ساتھ اس میں گورنمنٹ ہر قسم کی مدد کرے گی۔ تو وہ پھر کچھ ایسی صورتحال بن گئی کہ وہ اس ٹائم امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ وہ جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے تو ان کے ساتھ جب وہ میری حلف برداری تیسری دفعہ جب میں الیکشن جیتا تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ میں آپ کی حلف برداری تقریب میں آؤں تو کیا کچھ کروں۔ تو میں نے ان کے سامنے 3 چیزیں جو ہمارے درینہ مطالبات تھے اور درینہ ہمارے اس حوالے سے مطالبات یہ چلتے رہے، اور وہ چیز میں نے ان کے سامنے رکھی، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے سنجیدگی سے اور ایک پازیٹیو اس کو وے میں لیتے ہوئے میرے ان جو چیزیں تھیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کروایا۔ تو ان کو میں نے اس ٹائم کہا کہ آپ ایک تو میڈیا اکیڈمی جو بہت عرصے سے ہمارے درینہ خواب بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو باہر کو جو انٹیریل بلوچستان کے لوگ ہیں اور صحافت سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہے، تو ان کے لیے ہم نے کہا کہ آپ اس میں یہ ضرور کریں کہ آپ ایک ایسی اکیڈمی بنا دیں جس کو گورنمنٹ بلوچستان بھی سپورٹ کرے اور وفاقی حکومت بھی سپورٹ کرے، اور یہاں سے ہم ایک ایسے ٹیلنٹ لے کے سامنے آئیں گے۔ یہ ہمارے نہ صرف صوبے کے لیے ایک نیک نامی ہوگی بلکہ فخر ہوگا، بلکہ یہ پہلی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پہلی اکیڈمی ہے جو پاکستان کے اندر جو اس طرح پرائیویٹ آپ سنتے ہوں گے لیکن جس کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور اس کی سرپرستی کرے گا بھی کوئٹہ پریس کلب۔ اور ہم نے یہ طے کیا کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے، اس کو ہم منسلک کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ بلوچستان یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ہم باقاعدہ کورسز شروع کریں گے۔ یہاں پر ہم اس کے اندر اسٹوڈیو بنا رہے ہیں، پھر جو انٹیریل بلوچستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ہم باہر سے اچھے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ذریعے ان کو تربیت دیں گے۔ اس کے کورسز ہیں 3 مہینے کا ہو 6 مہینے کا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہو، اس کی ایک ایسی جو آپ کا بلوچستان یونیورسٹی کی طرف سے دے تو اس کو ریکگنائزڈ کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ جب بھی یہاں سے تربیت حاصل کرنے والے لوگ جائیں یہاں سے لڑکے، تو لڑکے ہوں یا خواتین ہوں، تو ان کو اس سرٹیفکیٹ کی پروفیشنل فیلڈ میں اور جرنلزم کے اندر ان کو اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اپریشیٹ بھی ہو، سر اس میں جابس بھی دی جائیں۔ جیسے چینلز کو آج ضرورت پڑتی ہے، آپ کے اخبارات کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کے دوسرے جو شعبے ہیں وہاں پر PRO شپس کے لیے پڑتی ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ PTV ہے، آپ کا ریڈیو ہے، تو ہم وہ لاٹ تیار کرنے کے موڈ میں۔ بہت اچھی کاوش ہے۔ اس میں جو لوگ کون لوگ مستفید ہو سکتے ہیں آپ کے اس اکیڈمی سے؟ عام صحافی یا اس کے لیے کوئی فیس ہوگی یا کیا طریقہ کار اس کا آپ رکھیں؟ نہیں، فیس وغیرہ کا نہیں ہے۔ ابھی اس اکیڈمی کے اندر ہم نے یہ 3 کروڑ سے شروع ہوئی تھی، اس کی 3 منزل ہیں، یہ پورشنز بنائے گئے تھے، وہ اس میں ایک ابھی 4تھا پورشن ہم بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ چیز کی تھی کہ اگر اوپر ہمیں رہائشی کمرے بنا کے بھی دے دی جائیں، تو وہ بھی جام صاحب نے اس پہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، انہوں نے اس کا بجٹ پاس کر دیا ہے، اور ابھی اس پہ انشاءاللہ کام آج کل میں شروع بھی ہو رہا ہے۔ رہائشی کمرے اسٹوڈنٹس کے لیے یا جرنلسٹ کے لیے؟ نہیں، جو وہاں پر تربیت حاصل کریں گے اسٹوڈنٹس ہوں گے، صحافی ہوں گے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس میں وہ لوگ ہوں گے جیسے انٹیریل بلوچستان سے لوگ آئیں گے،
آپ کے دور دراز علاقوں سے لڑکے آ کے جرنلزم کے اس کے اندر وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم یہاں تربیت دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا کس طریقے سے ہوتا ہے، اسٹوڈیو بن رہا ہے۔ کوئی سر فیس ہوگی اس کی؟ فیس وغیرہ ہم نہیں وہ کریں، ہم یہی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی سرپرستی کریں، آپ بھی اور وفاقی حکومت بھی، ہم اس کو فعال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تک تو یہی ہے کہ اس چیز کا فیس ہم کسی سے وہ نہیں کریں گے، بلکہ یہاں تربیت دینا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ ہو جائے کہ یہاں پر ان کے قیام اور طعام دونوں ہوں، یعنی کھانے پینے کا بھی انتظام کریں۔ کتنے دن وہ ہوگا، کلاسز ہوتی رہیں گی، 3 مہینے کی کلاسز ہیں نہیں ہیں، اور کوئٹہ پریس کلب کی بلڈنگ کے اندر بھی جو ہے رہائشی کمرے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو ملا کے اس میں جتنے لوگ بچے باہر سے آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں، ان کے لیے جو ہے رہائش کا انتظام کر کے ان کو یہاں تربیت دیں۔ کھانے آپ نے سر ایک بات کہی تھی کہ جو دوسرے شہروں میں، یہ بات بھی ابھی تک سننے میں نہیں آئی کہ کوئی صحافی اگر کسی دوسرے شہر جاتا ہے تو اس کے لیے اکاموڈیشن کا ابھی تک کچھ سننے میں، لیکن آپ نے یہ بھی اقدام اٹھایا ہے کہ کوئی دوسرے شہر سے اگر صحافی کوئٹہ آتا ہے تو اس کے لیے مناسب کرایہ یا کوئی کیا طریقہ کار ہوگا اس کا، وہ فری آف کاسٹ رہ سکے گا یا اس کو کوئی تھوڑا بہت کرایہ دینا ہوگا جو یہاں کے دوسرے شہروں سے آئے اور اس کو رہائش کا کوئی مسئلہ نہ ہو؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں، کوئٹہ پریس کلب کے اندر جو رہائشی کمرے ہیں وہ ہم بالکل کم سے کم ہم نے اس کی وہ رکھی ہوئی ہے، سمجھیں کرایہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، پریس کلب جو ہے وہ یا تو گورنمنٹ کی ایڈ پہ چل رہا ہے جی، یا پھر اس کے اپنے وسائل نہیں ہیں اتنے کہ وہ کرے۔ یہاں پریس کانفرنس ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، جس طرح دوسرے پریس کلب کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح گورنمنٹ گرانٹ کے ساتھ ساتھ اپنے اس حوالے سے اپنے اس پہ چلتے ہیں، تو ہم بھی اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر سہولت ایک 5-4 اسٹار کے اس کے حوالے سے دے رکھی ہے کمروں کی۔ اگر آپ کنڈیشن دیکھیں تو آپ کو اس میں ہر چیز اس میں موجود ہے اس ٹائم، اور ہم اس کا صرف کرایہ جو ہے پہلے 1500 تھا، ابھی آپ کے سامنے مہنگائی ہو گئی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو ہم نے پھر اس کو ابھی 2000 پہ کر دیا۔ اگر آپ 2000 میں کھانا بھی ہوگا یا صرف رہائش؟ نہیں، کھانا وغیرہ تو نہیں ہے ابھی تک۔ ابھی ہم جو ہے کوئٹہ پریس کلب کے یہ بھی میں نے اس چیز کا بھی کیا ہے، وہ بھی PSDP میں ہماری ابھی جو جل رہی ہے اس میں، اور اس پر کام بھی شروع ہونے والا ہے۔ کوئٹہ پریس کلب کے بالکل چھت کے اوپر ہم ایک بہت ہی ایک اعلیٰ قسم کی وہ بنانے جا رہے ہیں کینٹین، جس کو ہم کوئٹہ پریس کلب سے کچھ سبسڈی دیں گے اور بہت ہی کم اس کے اوپر قیمت پر کھانے پینے کی، یعنی 50% اس کے اوپر چارجز کر کے، جیسے دوسرے لاہور پریس کلب میں یا آپ کے نیشنل پریس کلب میں ہے، اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو۔ تو وہ جو مہمان یہاں آئیں گے، اور پریس یہ چیز بالکل ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہائش کریں گے وہ اس کا جرنلسٹ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، یعنی آپ کے کسی بھی اس میں ہو، یعنی کسی بھی ادارے سے، آرگنائزیشن سے اس کی باقاعدہ تصدیق کر کے اس کے بعد اس کو کمرہ فراہم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہی ہے 2000 روپے میں کہتا ہوں 5 اسٹار ہوٹل یا 4 اسٹار ہوٹل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے کمروں کی جو قیمت ہے سنگل بیڈ کی جو ہے وہ میرا خیال ہے 10,000 12,000۔ جی بالکل۔ وہ کینٹین سے جب سبسڈی پر چیزیں ملیں گی، کھانا وغیرہ ہوگا، چائے ہوگی، اور آپ کو صبح ناشتہ ہوگا، تو پھر اس میں ہم چیزوں کو دیکھ داکھ کے آگے بھی چلائیں گے کہ کس طریقے سے ہم کو وہ کرنا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی جس طرح ہر پریس کلب میں ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتی ہے، اس کی باقاعدہ سلیکشن ہوگی، جو بھی ہوگا، تو اس کو ہم اس طریقے سے لے کر چلنے کے اس میں ہیں کہ اس طرح کیا جائے، اور لوگوں کو اس سے اپنے جو ممبران ہیں ان کو اور باہر سے آنے والے صحافیوں کو کم از کم رہائش کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی صاف ستھرا اور کھانا بھی میسر ہو، معیاری کھانا میسر ہو، تو وہ سب کچھ وہ کر کے مل جاتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے ہم اقدام اٹھا رہے ہیں۔ سر آپ نے بڑے بڑے اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں، صحافیوں کے کھانے پینے کا بندوبست، رہائش کا بندوبست، ان کی آنے والی تربیت گاہ کے حوالے سے ان کی تربیت کا انتظام۔ ان مسائل کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو کچھ مسائل جو ہوتے ہیں میڈیکل کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ میڈیکل میں جائیں تو ان کو کوئی سہولت اس طرح نہیں میسر کی جاتی۔ یونیورسٹی میں جب بچے ان کے داخلہ لینے ایڈمیشن دینے جاتے ہیں، وہاں پہ فیسز میں کوئی اتنا ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جاتا۔
یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں صحافیوں کی آنے والی نسلوں کے لیے اور صحافیوں کے لیے خود بھی ہے، کیونکہ وہ سارا اپنی زندگی تو ملک کی خدمت میں وقف کر دیتے ہیں، بچوں کی طرف انہیں ٹائم نہیں ملتا، وہ صبح نکلتے ہیں رات کو جاتے ہیں، تو ان کے بچوں کی ذمہ داریاں بھی گورنمنٹ اس طریقے سے نہیں اٹھا رہی، تو ان کے میڈیکل کے لیے یونیورسٹیز کے لیے صحافیوں کے یہاں پریس کلب کے حوالے سے کوئی اقدامات آپ نے اٹھائے؟ دیکھیں یہ جو جتنے آپ نے ایشوز کی بات کی ہے نا، یہ کام یونینز کا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئٹہ پریس کلب جو ہے وہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے چیزیں کرتا ہے، صحافیوں کے حوالے سے کرتا ہے، تو اس میں ہم نے جو ہے ایک ٹرینڈ یہاں پر وہ کیا ہے، چینج کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یونینز کے حوالے سے بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، کوئٹہ پریس کلب اور ہماری جو بلوچستانی یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کے آپس میں ان کے ایک دونوں کی مشترکہ جد و جہد کے حوالے سے ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جو لوگوں کے لیے جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک ویلفیئر فنڈ قائم کیا ہے۔ جام یوسف کے دور میں اس کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ آج اس کی سیڈ منی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، اس سے ہم بہت سے لوگوں کا جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو ممبران ہیں، خواہ وہ پریس کلب کے ہوں یا یونین کے ہوں، تو وہ ہم نے گورنمنٹ سے سیڈ منی کی اس میں مد میں جو ہے وہ پہلے 1 کروڑ سے شروع ہوئی تھی اور آج الحمدللہ وہ 32 کروڑ پہ ہے۔ تو اس میں سے کیسز آتے ہیں تو لوگوں کو اس کے اندر ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کی، اس کی باقاعدہ ایک تصدیق کی جاتی ہے، اور اس میں پہلے کوئٹہ پریس کلب کا صدر اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا صدر جو ہے وہ سائن اتھارٹی تھی، لیکن ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا اس لیے وہ کیا، گورنمنٹ نے ان کو دونوں کو ہٹا کے اپنے لوگ وہ کیے تھے، تو اس کی باقاعدہ کابینہ نے منظوری دی تھی، تو ہم نے اس کو چیلنج کیا اور اس کے بعد اس میں پھر دوبارہ رد و بدل کر کے تو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے گو کے صدر پریس کلب اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ دونوں، اس کا جو کمیٹی ہے گورنمنٹ کی کمیٹی سر، جس میں ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ جو ہیں وہ اور فائنانس کا ایک نمائندہ، یہ اس کے کمیٹی ہے، اس پہ مشتمل اس کا ممبر ہیں، تو ہم نے اس میں یہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ ایک آدھ کو تو رکھیں، تو اس میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر ہیں ان کو ہم نے اس میں سائن اتھارٹی کے طور پہ آگے کیا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کے زیادہ یونین کے جو صدر ہیں یا یونین جو ہے اس حوالے سے زیادہ اتھارٹی رکھتی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ کوئٹہ پریس کلب ایک سفارشی اس میں اب ساتھ ہوگا، تو ظاہر ہے وہ ہمارے بھی ممبر ہیں اور یونین کے بھی ممبر ہیں، تو اس وجہ سے، اور دوسری ہم نے یہ پچھلے بھی ان کے سامنے رکھی تھی چیز کہ سی ایم بلوچستان جام کمال صاحب کے سامنے کہ صحت کارڈ جو ہے وہ بھی ہمیں جاری کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہماری جب یونین نے ایک جد و جہد کر کے باقاعدہ ہاسپٹلس کے اندر کوئی میرا خیال ہے کچھ 300-400 کے قریب جو ہے وہ میڈیسن الاؤ کرائی تھی کہ جی یہ آپ جو ہے صحافیوں کو اس حد تک وہ دی جائے، اور باقاعدہ 2 ڈاکٹرز، ایک گائنی کے حوالے سے تھا اور ایک فزیشن جو مختلف چیزوں کو دیکھتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ ایک سوال آپ سے بڑا ضروری کرنا چاہ رہا ہوں، کوئٹہ کا نام ذہن میں آتے ہی ایک سختی کا، ایک خشکی کا تاثر ذہن میں آتا ہے، پہاڑ اور اس طرح کا، اسی طرح یہاں کے سسٹم بھی فیڈرلزم ہے، تو یہاں پہ جو سچ صحافی تو سچ لکھتا ہے، تو اس حوالے سے کیا مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ آپ کو؟ دیکھیں ہم نے ایک، آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بلوچستان کے صحافیوں نے شہادت، بے شک بالکل یہی بات ہے، جان کی قربانیاں دینے والوں کی تعداد پورے پاکستان میں آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گی سب سے زیادہ، خصوصاً کوئٹہ کے اندر بھی۔ تو یہ تو دباؤ ابھی کا نہیں، یہ دباؤ ہمیں کافی کوئی 12-13 سال سے ہے۔ ہماری پوزیشن اس ٹائم یہ ہے کہ ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ سمجھیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے خبر چھپوانا چاہتے ہیں، دوسری طرف گورنمنٹ ہے جو ان چیزوں کو نہیں کرنے کے لیے چھوڑتی ہے۔ ہم بارہا کہتے ہیں، اسٹیٹ بھی، ہم اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں پر ایسے صحافی ہیں جو ان چیزوں کو بہت مد نظر رکھ کے کرتے ہیں،
تو آپ نے ذکر کیا ہے، میں ابھی آپ کو اس کا بھی بتا دوں کہ ہمارے جو کوئٹہ کے صحافی شہید ہیں، ہم نے ان کے لیے کوئٹہ پریس کلب نے ابھی میرے دور میں ایک شہداء ٹرسٹ بھی بنا دیا ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر اس ٹائم کوئٹہ پریس کلب کی طرف سے اس شہداء ٹرسٹ کے اندر 5 لاکھ سالانہ ہم ڈالتے ہیں، اور اس میں ان کو پھر ہم اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ ہم ان شہداء کی فیملیوں کے مقصد ان کو رمضان میں پورے مہینے کا راشن ڈال کے دیتے ہیں. بہت اچھا. عید پر عیدی بیچتے ہیں، اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہداء جو ہیں ہمارے، ان کی فیملیز یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو بھلا دیا، چھوڑ دیا. ہم نے چھوڑ دیا، ہم نہیں بھولنے والے نہیں ہیں. ہمارے دوستوں نے اس حوالے سے کافی وہ چیزیں اٹھائی ہیں. تو یہ ایک وہ تھا. یہ میں اس چیز کا بھی مجھے اعزاز ہے، میرے دوستوں کو اعزاز ہے کہ ہم نے اپنے شہداء کے لیے ایک ایسا ٹرسٹ بنا کے دے دیا ہے. اس ٹرسٹ سے بچیوں کی شادی وغیرہ کا بھی کوئی کریں گے؟ دیکھیں، جب کسی کی ابھی دیکھیں، جب ہم نے اس کے میں نے کہا ہے نا کہ ایک وہ بنا دیا، اغراض و مقاصد بھی بنا رہے ہیں، تو اس میں آگے چل کے اس میں جس طرح فنڈ بڑھتا جائے گا، شادیاں بھی کرائیں گے، عید پہ ان کو کپڑے وغیرہ ابھی بھی دے رہے ہیں، اس میں دیں گے. رمضان ہے، اس کے علاوہ آپ کے اسکول کا جو اخراجات ہیں وہ بھی دیں گے. تو اس میں باقاعدہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ بھی ایک چیز ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کوئٹہ پریس کلب کی اور اس کے حوالے سے اسی دور میں، میرے دور میں کوشش کی، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے تعاون سے ہم نے رہائشی کالونی اور رہائشی جو وہ ہے وہ بھی حاصل کر لی ہے. اس کی باقاعدہ الاٹمنٹ کوئٹہ پریس کلب کے صدر کے نام ہوئی تھی. جام صاحب نے وہ لیٹر الاٹمنٹ کا ہمیں دیا ہے. اب ہم نے اس کو PSDP میں شامل کروایا ہے. 30 کروڑ کی ڈیولپمنٹ کا اس کے اوپر کام شروع ہوگا. اس نئی کتنے پلاٹ ہوں گے اس میں ظاہر ہے ہماری جو تعداد ہے وہ تقریباً 150 کے قریب ہے. تو کتنا پر صحافی کو تقریباً ہماری یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم سوچ رہے ہیں کہ 20 ایکڑ زمین ہے، اس میں کمیونٹی ہال یا مارکیٹس اور مسجد اور چھوٹا گراؤنڈ بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک وغیرہ بنا کے، تو کم از کم ہم سمجھ رہے ہیں کہ 200 کے قریب جو ہے وہ پلاٹ بھی بن جائیں گے. اس کے لیے ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی ہے. اور یہ بھی پریس کلب کے اس کاموں میں ایک کام ہے. شہداء ٹرسٹ کے علاوہ ہم نے یہاں کے جو ملازمین ہیں، کیونکہ ہماری یونین یا ہم یہ ہر جگہ نعرے بازی کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو صحت کارڈ دیں، فلانا کریں، ٹھیک ہے، ہمیں علاج معالجے کے لیے پیسے بھی فراہم کریں. تو میں نے ایک تو یہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا بھی ایک ویلفیئر فنڈ پریس کلب کا قائم کیا، جس طرح شہداء ٹرسٹ ہے. اور اس میں ہم ان کو قرضے، ان کے علاج معالجے کے لیے سب کچھ، اس کے لیے بھی سالانہ جو ہے وہ ہم 5 لاکھ روپے کوئٹہ پریس کلب کی طرف سے دیں گے. اس دور کی ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہاں پر بچوں کے لیے، جو فیملیز کے لیے پروگرام بھی کیے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم یہاں سے باہر پارک وغیرہ میں لے جا کے بچوں کو ایک دن پورا ان کے ساتھ، ان کی والدین کے ساتھ، کہ بھائی ایک ٹینشن کا ماحول ہے، اس میں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے وہ بھی کیا. اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دور میں اپنے تمام ممبرانس کے لیے وہ کیا تھا، گو کہ اس میں آدھے لوگوں نے وہ کیا انشورنس کرا دی ہے، اور وہ انشورڈ ہوتے ہیں سب. اور میں نے ملازمین اس میں آدھے پیسے ہم دے رہے تھے، آدھے ہم ان ممبران سے لے رہے تھے. لیکن جو ملازمین ہیں، جو پریس کلب کے ملازمین ہیں، ان کو بھی ہم نے انشورڈ کیا ہے. بہت اچھا. کہ ان کے ساتھ، اور ان کی باقاعدہ یہ جو ہے ان کو جو ان کی پیسے ہیں وہ پریس کلب کے اس میں سے دیے جا رہے ہیں. سر آپ نے جیسے فلائی کام بہت سے کیے، اسی والے سے جیپ جیسے ابھی معرض وجود میں آئی، جس کے سرپرست اعلیٰ شاہد مسعود، چیف آرگنائزر مبشر لقمان، چیئرمین ایسے صہبائی، اور صدر جو ہیں مجیب الرحمان شامی ہیں. ان کے منشور میں یہ ساری چیزیں جو آپ نے ماشاءاللہ سے پہلے کر دی. آپ ماشاءاللہ تیسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں. میسیج ہے جیپ کے لیے، جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ نے فلائی کام بھی بہت زیادہ کیے ہیں. تو جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا جو موٹو ہے وہ یہی ہے کہ مثبت صحافت، پازیٹیو صحافت، یلو جرنلزم کا خاتمہ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ جو آپ نے نام لیے تو مجھے سارے صحافت کی بیوروکریسی لگتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اچھا ہے اگر یہ منشور ان کا ہے، یہ اقدامات اٹھائیں گے تو
تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ آواز بن جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی اس جدوجہد میں اگر وہ رابطہ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ آئیں گے. یہ فلائی کام ہے اور جرنلسٹ کے لیے فلائی کام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہیں ہم ایک خاندان کی طرح ہیں. اور میں ہر جگہ ایک بات کرتا ہوں کہ جرنلسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی اس کی قوم ہے. ہم سب جو ہیں ایک ایسے ہیں کہ ہمارے اس میں ہر قسم کی قومیت کے لوگ ہیں. ہمارے ہر قسم کے ہمارے اس میں وہ لوگ ہیں مذہب کے لوگ ہیں. تو اس کو اس کی طرح ایک کشادہ اور لے کے ذہن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اسی لیے کہتا ہوں نہ تعصب ہونا چاہیے نہ کسی کی قومیت کا ہونا چاہیے. تو اگر اس کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے. ناظرین، رضا اور امان جیسا کہہ رہے ہیں کہ صحافی کو اپنی ذات میں صافی ہونا چاہیے. اس کا کوئی رنگ نسل یا وہ نہیں ہوتا، وہ صافی ہوتا ہے اور اس کو فلائی حوالے سے جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. ہم ان کا انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ سردار ظہیر TV 8 نیوز بریکنگ کو اجازت دیجیے پروگرام صحافی اور ان کے مسائل میں.